آخری وصیت اس چیز کے بارے میں کی جاتی ہے جس کے بارے میں مرنے والے کو سب سے زیادہ ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ میرے بعد اس پہ کیا گزرے گی. چھٹے امام کی آخری وصیت کیا؟ لا تنالو شفاعتنا مستخفا بالصلاۃ، ہماری شفاعت ہر ایک کو ملے گی جو نماز کو حقیر سمجھتا ہے، وہ ہماری شفاعت نہیں پائے گا، محروم رہے گا ہماری شفاعت سے. دیکھیے امام نے عقیدہ توحید کی بات نہیں کی، عقیدہ رسالت کی بات نہیں کی، عقیدہ امامت کی بات نہیں کی، عقیدہ ولایت کی بات نہیں کی، عزاداری کی بات نہیں کی، لا الہ الا اللہ کی بات نہیں کی، محمد رسول اللہ کی بات نہیں کی، علی ولی اللہ کی بات نہیں کی، نماز کی بات آخر میں کہی کیونکہ امام کو پتا میرا شیعہ مرتا مر جائے گا توحید نہیں چھوڑے گا، مرتا مر جائے گا رسالت نہیں چھوڑے گا، مرتا مر جائے گا ولایت نہیں چھوڑے گا، مرتا مر جائے گا عزاداری نہیں چھوڑے گا. فکر ہے نماز کے بارے میں کہیں یہ نہ چھوٹ جائے. چنانچہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ توحید یا رسالت کے بارے میں مومن سے کہا جائے، ولایت اور امامت کے بارے میں مومن سے کہا جائے یہ اپنی اولاد قربان کر دے گا، اپنا یہ عقیدہ ترک نہیں کرے گا. لیکن نماز میں کوتاہی مستخفا بالصلاۃ کا نماز کو حقیر. دیکھیے ایک تو ہوتا ہے نماز نہ پڑھنا، وہ تو بھائی جو نہیں پڑھ رہا کیونکہ اس کو حقیر سمجھتا، اس کے خیال میں نماز کی اتنی اہمیت ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے اپنے دن کے 20 منٹ نکالے جائیں. 1454 تھوڑا حساب کتاب میں غلطی ہو تو ٹھیک کر لیجیے، 1454 منٹ ایک دن میں ملتے ہیں. 24 کو 60 سے ملٹیپلائی کریں، نہیں یہ تو راؤنڈ فیگر ہونا چاہیے، کہیں غلطی ہو گئی. 1450 منٹ ملتے ہیں، 1440 منٹ. 20 منٹ اللہ مانگ رہا، 25 منٹ 17 رکعت نماز. 1440 منٹ میں سے 25 منٹ دن میں اللہ آپ سے طلب کر رہا ہے کہ صرف یہ 25 منٹ آ کے 17 رکعت نماز پڑھ جایا کرو، جو 1500 منٹ روزانہ آپ کو دے رہا. آج کی دنیا میں تھینک یو کا لفظ بہت رائج. کسی نے چھوٹی سی بھی ہماری خدمت انجام دی، ہم نے کہا تھینکس، ہم نے کہا تھینک یو. اور جو سانس سے لے کے ہماری ہر ضرورت کو پورا کر رہا اور 1500 منٹ بھی دے رہا ہے، یہ نماز اس کا تھینک یو ہے، نماز پروردگار کا شکریہ ہے. ذرا مومن سوچے تو. چنانچہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کے خیال میں سب سے یعنی بہت معمولی، لیکن امام نے لفظ تارک نہیں کہا، مستخف کہا. فرق کیا ہے؟ تارک یعنی جو نماز نہ پڑھے، اور مستخف کہتے ہیں پڑھ بھی رہا ہے لیکن اتنا معمولی سمجھ کے پڑھ رہا ہے. نہ وضو صحیح ہے، نہ طہارت کا انتظام ہے، نہ ہی واجبات کو ادا کر رہا ہے، نہ ہی اسے پتا ہے کہ نماز میں کہاں پہ ٹھہرنا ہے، کہاں پہ حرکت کرنا ہے. وہ پڑھ رہا ہے بغیر اہمیت دیے ہوئے. بادشاہ کے پاس جانا، حکمران کے پاس جانا، بڑے کے پاس جانا، اگر اہمیت ہے اس ملاقات کی تیار ہو کے جائے گا. اور اگر کسی انتہائی نچلے درجے کے آدمی سے ملنے کے لیے جانا تو توجہ ہی نہیں ہوگی، جس طرح چاہے چلے جاؤ، لنگی اور بنیان پہن کے چلے جاؤ. اگر کسی نوکر سے ملنے جانا، کیوں؟ اس کی اہمیت نہیں ہے، اس کی اہمیت ہے. 3 دن پہلے سے تیاری شروع ہو جائے گی. خالی اگر کسی بڑے آدمی سے ملاقات ہے تو بیوٹی پارلر میں 2 گھنٹے مرد لگا کے آئیں گے، عورتوں کی جو بات ہی نہیں کر رہا ہوں. اگر نماز کی اہمیت ہے، کس کی بارگاہ میں جا رہے، کس کے سامنے جا رہے ہیں، تو نماز اس طرح پڑھی جائے گی کہ حماد ابن عیسیٰ میرے چھٹے امام کا ایک انتہائی قریبی صحابی ہے. کہا مولا ذرا مجھے برکت کی دعا دی. امام نے کہا اللہ تجھے طول عمر عطا کرے اور کثیر الاولاد کرے جو اس کی خواہش تھی. 110 سال کی عمر تھی اور جب انتقال ہوا تو 150 سے زیادہ بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں زندہ تھے. لیکن ایک دن امام نے بٹھا لیا. اب یہ بات ہے ان کی جوانی کی، جوانی کا مطلب 40-45 سال بعد. کہ ذرا 2 رکعت نماز تو مجھے دکھاؤ کیسے پڑھتے ہو. انہوں نے نماز پڑھی. امام نے کہا واہ ہو تیرے حال پر، ایک بندہ مومن 40 سال اللہ کی عبادت کرے اور اسے یہ پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ کے سامنے کس طرح کھڑے ہونا.
किस तरह अल्लाह से बातें करना, वाह तेरे हाल पर। इस हालत में मर गया तो अल्लाह अपनी नजर रहमत को हटा लेगा। जो नमाज नहीं पढ़ता, चौथे इमाम का जुमला, जो नहीं पढ़ता तो अल्लाह नजर रहमत हटा लेता है। ये जुमला अपनी बीवी से कहा था। और छठे इमाम ने कहा पढ़ता है मगर लापरवाही से, मगर बेतवज्जोही से, मगर वाजिबात का ख्याल किए बगैर। छोटी सी मिसाल, औरत नमाज पढ़ रही है, बाल नजर आ रहे, खातून नमाज पढ़ रही है, कलाइयां नजर आ रही, नमाज पढ़ी जा रही है और हाथ पे वो नेल पॉलिश या केमिकल मेहंदी लगी जो पानी को रोक के वजू को गलत कर रही है। ये क्या? ये है नमाज को अहमियत न देना। तो जिस पैगाम को, अच्छा ये तो बात दरमियान में आ गई। और जैसा कि मैंने कहा कि आज इस